ناظرین تصور کیجئے ایک پل ہے، انتہائی باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور ایسا اندھیرا جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے۔ نیچے دہکتی ہوئی جہنم کی آگ جو چیخ رہی ہے، غرا رہی ہے اور اس میں گرنے والوں کو اپنے اندر کھینچ رہی ہے۔ یہی وہ پل ہے جسے پل صراط کہا جاتا ہے، اور قیامت کے دن ہر انسان کو نبی ہو یا گنہگار اس سے لازماً گزرنا ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، دوست کا ساتھ چھوڑ دے گا اور زبانیں گنگ ہو جائیں گی۔ ہر شخص صرف ایک ہی صدا دے رہا ہوگا، یا ربی سلم، یا ربی سلم، اے رب مجھے سلامتی عطا فرما۔ کون بچے گا، کون گرے گا، کون بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا اور کون چیختا ہوا جہنم میں جا گرے گا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کا انجام طے ہوگا، اور اب ہم اسی دل دہلا دینے والے سفر کی تفصیل سننے جا رہے ہیں۔ تیار ہو جائیے پل صراط پر قدم رکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کا دن، وہ دن جب کائنات کا سارا نظام الٹ دیا جائے گا، زمین اپنے خزانے اور راز باہر نکال دے گی، آسمان چاک ہو جائے گا، ستارے بجھ جائیں گے اور سورج بے نور ہو کر خوفناک سیاہی میں ڈھل جائے گا، پہاڑ ہوا میں اڑتی روئی کی طرح بکھر جائیں گے، سمندر ابلنے لگیں گے اور ہر مخلوق، انسان، جن، فرشتے ایک وسیع بے آب و گیاہ میدان میں اکٹھی ہوگی۔ وہاں نہ کوئی سایہ ہوگا، نہ کوئی پناہ، نہ کوئی زبان بول سکے گی، ہر آنکھ جھکی ہوگی اور ہر دل کانپ رہا ہوگا۔ اسی لرزہ خیز منظر میں ایک ایسا نقطہ آئے گا جہاں ہر شخص کی اصل منزل کا فیصلہ ہوگا، اور وہ ہے پل صراط۔ اس دن موجود زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے اور ایک نیا عدل سے بھرا جہانی نظام قائم ہوگا۔ نئے نظام میں جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا جسے پل صراط کہا جاتا ہے۔ یہی وہ پل ہے جس کے نیچے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ بھڑک رہی ہوگی اور اوپر ایک تیز، باریک اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا رستہ ہوگا جس سے گزر کر ہی انسان جنت کے دروازے تک پہنچ سکے گا۔ وہاں صرف دو ہی راستے ہوں گے، یا تو پل کو پار کر کے جنت میں داخلہ، یا راستے میں لغزش کھا کر جہنم کی گہرائیوں میں گر جانا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں ہر قدم، ہر عمل اور ہر نیت کا ویژن کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اسی ہولناک منظر کے بیچ ایک فیصلہ کن مرحلہ آئے گا، اور وہ ہے پل صراط کا۔ جہنم کے دہکتے ہوئے گڑھے پر ایک نہایت باریک، تیز اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل نصب کیا جائے گا۔ اس پل سے گزرنا ہر انسان کے لیے لازمی ہوگا، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، شہید ہو یا عام انسان۔ یہی وہ مقام ہوگا جہاں انسان کی اصل حقیقت کھل کر سامنے آئے گی۔ کسی کی زبان نہیں بولے گی، صرف اعمال روشنی یا بوجھ بن کر اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور یاد رکھیے، اس پل کے صرف دو ہی انجام ہوں گے، یا تو انسان اس پر سے کامیابی سے گزر کر جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گا، یا پھر پھسل کر جہنم کی گہرائیوں میں جا گرے گا۔ یہی وہ پل ہے جو نجات اور ہلاکت کے درمیان آخری سرحد ہے۔ قیامت کے دن جب پل صراط کو جہنم کے اوپر نصب کر دیا جائے گا اور تمام انسانوں کو اس پر سے گزرنے کا حکم ملے گا، تب سب سے پہلا قافلہ جس خوفناک، خطرناک پل پر قدم رکھے گا وہ ہوگا نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میری امت پل صراط سے گزریں گے۔ صحیح مسلم۔ یہ وہ عظیم بشارت ہے جو صرف امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قیادت میں اہل ایمان کا پہلا قافلہ اس خطرناک مرحلے سے گزرے گا جہاں ہر طرف جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، اندھیرا چھایا ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز و باریک پل صراط کے کنارے کانٹوں اور آنکھڑوں سے پر ہوں گے۔ لیکن اس خوف و دہشت کے عالم میں سب سے پہلے گزرنے کا اعزاز نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کو حاصل ہوگا، جو اس امت کی برتری، شرافت اور قرب نبوی کی ایک عظیم علامت ہے۔ اس منظر میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نہ صرف خود گزر رہے ہوں گے بلکہ وہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہوں گے۔ یا رب سلم، اے میرے رب میری امت کو سلامتی عطا فرما۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور شفاعت کا حقیقی جلوہ ظاہر ہوگا اور ایمان والوں کو ایک عظیم فضیلت نصیب ہوگی۔ پل صراط قیامت کے دن کا وہ مقام ہے جو انسان کی آخری آزمائش کا مرکز ہوگا۔ یہ کوئی عام راستہ نہیں بلکہ ایک ایسا پل ہے جو سیدھا جہنم کے اوپر نصب کیا جائے گا۔ اس کی صفات ایسی ہیں کہ انہیں سن کر ہی جسم کانپ اٹھتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ پل بال سے زیادہ باریک ہوگا، یعنی انسان کے لیے اس پر توازن برقرار رکھنا بے حد مشکل ہوگا۔ پھر فرمایا، یہ تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، یعنی ایک غلط قدم یا لغزش جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ سب کچھ ہوگا سخت اندھیرے میں، ایسا اندھیرا کہ نہ اپنا ہاتھ دکھائی دے نہ آگے راستہ۔ اس پل کے نیچے دہکتی ہوئی جہنم کی آگ ہوگی جو غصے سے بھڑک رہی ہوگی۔ اس آگ کی لپٹیں، چیخیں اور غراہٹیں ہر دل میں دہشت طاری کر دیں گی۔ پل پر آنکھڑے
اور کانٹے نصب ہوں گے جو گناہگاروں کے جسم کو زخمی کریں گے، انہیں روکتے یا کھینچ کر نیچے پھینک دیتے ہیں۔ اس پورے سفر میں صرف ایمان، اعمال صالحہ اور اللہ کی رحمت ہی انسان کی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ یہی وہ پل ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان آخری حد ہے، اور ہر انسان کو جہنم وہ ہولناک مقام جس کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے اور جس کا تصور بھی دل کو لرزا دیتا ہے، یہ صرف آگ نہیں بلکہ ایک ایسی دہاڑتی ہوئی، بپھری ہوئی اور غضبناک آگ ہے جو انسان کے گوشت، ہڈی اور روح کو ایک ساتھ جلا دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ قرآن اسے نزاعۃ للشبہ کہتا ہے، ایسی آگ جو جسم کی کھال تک چھیل ڈالے۔ یہ آگ انتہائی گہرائی میں ہوگی، ایک ایسی کھائی جس کا کوئی انت نہیں، اور ہر سمت سیاہی، دھواں اور خوفناک چیخو پکار سنائی دے گی۔ اس کے دروازوں پر سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جن کے چہروں پر نہ نرمی ہوگی نہ مسکراہٹ، بلکہ آنکھوں میں شرارے اور عذاب کا جلال ہوگا۔ وہ فرشتے اللہ کے حکم سے عدل کریں گے اور مجرموں کو کھینچتے ہوئے جہنم میں جھونک دیں گے۔ جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا، فتنہ پھیلایا، اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا یا گناہوں کو معمولی جانا، وہ سب اس آگ کے ایندھن بنیں گے۔ جہنم انہیں پکار پکار کر کھینچے گی۔ کیا کوئی اور ہے؟ یہ وہ منزل ہے جہاں کوئی معافی نہ ہوگی، صرف پچھتاوا، حسرت اور نہ ختم ہونے والا عذاب ہوگا۔ پولیس رات سے گزرنے کا مرحلہ ہر انسان کے لیے ایک الگ کیفیت لے کر آئے گا، اور اس کی رفتار کا تعین اس کے دنیاوی اعمال کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے گناہ اس کی پیٹھ پر بوجھ بن کر لادے جائیں گے۔ جھوٹ، غیبت، فحاشی، نماز کی کوتاہی، والدین کی نافرمانی، حرام مال، حسد، تکبر، یہ سب گناہ جسم پر وزن کی صورت میں موجود ہوں گے۔ جن کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ بوجھ سے دب کر چلیں گے، ان کی رفتار سست ہوگی، وہ قدم بقدم گھسیٹتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ بعض ایسے بدبخت بھی ہوں گے جو پل پر لڑکھڑا کر پھسل جائیں گے اور جہنم میں جا گریں گے۔ ان کی چیخ و پکار، دہائی اور فریادیں بھی انہیں نہ بچا سکیں گی، کیونکہ اس وقت فیصلہ صرف اعمال پر ہوگا۔ اس کے برعکس نیک لوگ، متقی، نمازی، سچ بولنے والے، صابر اور خوف خدا رکھنے والے افراد سبک رفتاری سے گزریں گے۔ بعض بجلی کی چمک کی طرح، بعض ہوا کی تیزی سے، بعض گھوڑے کی دوڑ کی مانند پل عبور کر جائیں گے۔ ان کے اعمال ان کے لیے روشنی بن جائیں گے اور پل صراط ان کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ یہی وہ وقت ہوگا جب دنیا میں کیا ہوا ہر عمل عملی شکل اختیار کرے گا اور انسان کا اصل چہرہ سامنے آ جائے گا۔ پل صراط پر انسان کو صرف باریک اور تیز راستے کا سامنا نہیں ہوگا، بلکہ اس پر موجود مہلک رکاوٹوں سے مزید اذیت ناک بنا دیں گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس پل پر تیز دھار لوہے کے آنکھڑے اور نوکیلے کانٹے نصب ہوں گے جو گنہگاروں کے قدموں کو زخمی کریں گے۔ یہ کانٹے محض جسمانی چبھنے والے آلات نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اعمال کی سزا کی صورت میں مجسم ہوں گے جنہوں نے دنیا میں گناہوں کی راہ اپنائی ہوگی۔ ان کے قدموں کو یہ کانٹے روکیں گے، زخم دیں گے اور بعض کو تو پوری طرح جکڑ کر پل سے نیچے پھینک دیں گے، اور ہر ایک کے زخموں کی شدت اس کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ جو جتنا زیادہ بد عمل ہوگا اتنا ہی زیادہ تکلیف کا سامنا کرے گا۔ اس مرحلے پر اتنی زیادہ چیخ و پکار اور فریادیں ہوں گی، پوری فضا لرز اٹھے گی، آسمان ساکت ہو جائے گا اور فرشتے بھی خوف سے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ یہ وہ مقام ہوگا جہاں انسان کی چیخ بھی اپنے بچاؤ کا ذریعہ نہ بن سکے گی۔ ایسے ہولناک ماحول میں رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والسلام کا دل اپنی امت کے لیے بے چین ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، لیکن صرف خوش آمدید کہنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ اس وقت بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوں گے، یا رب سلم، یا رب سلم، اے میرے رب میری امت کو سلامتی عطا فرما۔ پل صراط کے اس خطرناک مرحلے پر جب ہر کوئی اپنی نجات کے فکر میں مبتلا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی فکر میں ہوں گے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، لبوں پر دعائیں ہوں گی، اور دل صرف یہی چاہے گا کہ میری امت کے افراد بچ جائیں، جہنم سے محفوظ رہیں، جنت کی راہ پر گامزن ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ان کی رحمت اور امت سے محبت کا وہ مظہر ہوگا جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ ایسے ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا۔ انہوں نے قیامت کی سختی کو یاد کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا قیامت کے دن ہم اپنے والدین، بچوں یا قریبی عزیزوں کو یاد رکھیں گے؟ کیا ہمیں ان کی فکر ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، ہاں یاد تو ہوں گے، لیکن قیامت کے دن 3 ایسے مقامات ہوں گے جہاں انسان کسی کو بھی یاد نہ رکھے گا، نہ والدین، نہ اولاد، نہ محبوب۔ پہلا مقام جب اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا، یعنی جب میزان عدل کے پلڑے میں انسان کے نیک و بد اعمال رکھے جا رہے ہوں گے۔ ہر شخص یہ دیکھنے میں محب ہوگا کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا گناہوں کا۔ وہاں انسان کو صرف اپنا انجام نظر آئے گا، کسی اور کی پرواہ نہیں ہوگی۔ دوسرا مقام جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا،
ایک وقت ایسا ہوگا جب لوگوں کو ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے، کچھ کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ خوشی سے کہیں گے لو پڑھ لو میرا اعمال نامہ، اور کچھ کو بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا اور وہ پکاریں گے کاش مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی۔ ایسے وقت میں انسان کو اپنے والد، ماں، بیٹے یا بیٹی کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر شخص صرف یہ چاہے گا کہ اس کا نامہ اعمال اچھا نکلے۔ تیسرا اور سب سے ہولناک مقام ہوگا جب پل صراط سے گزرنے کا وقت ہوگا۔ اس وقت انسان کی نگاہ صرف ایک ہی طرف ہوگی، پل کے آخری سرے پر، جہاں یا تو جنت ہے یا جہنم۔ انسان کو یہ بھی احساس نہ ہوگا کہ اس کے ساتھ کون چل رہا ہے یا اس کا قریبی کہاں ہے۔ ہر ایک کی زبان بند، آنکھیں جھکی ہوئی اور دل کانپتے ہوئے ہوں گے۔ یہی وہ قیامت کی گھڑیاں ہیں جن کے بارے میں سوچ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل لرز جاتے تھے، اور ہم میں سے کتنے ہیں جو اس پل کو بھول کر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے اس دن انسان کی مدد نہ مال کرے گا نہ رشتہ دار، صرف وہی نیک اعمال، سچائی، اخلاص اور اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی۔ ناظرین، قیامت کا دن ہوگا، آسمان سیاہ، زمین لرزتی، انسان خوف سے کانپتے ہوں گے، فیصلے ہو چکے ہوں گے، اب صرف ایک راستہ باقی ہوگا، پل صراط، جہنم کے اوپر تلوار سے تیز، بال سے باریک، اندھیرے میں ڈوبا ہوا وہ پل جس سے گزرے بغیر جنت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کچھ لوگ بجلی کی طرح گزریں گے، کچھ آندھی کی رفتار سے، کچھ دوڑتے، کچھ گھسیٹتے، کچھ پل سے پھسل کر جہنم میں گر جائیں گے۔ ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، کوئی کسی کو نہ پہچانے گا، نہ بچا سکے گا۔ نیک عورتیں روشنی میں لپٹی ہوئی جنت کی طرف دوڑیں گی، جبکہ غفلت میں گم عورتیں کانٹوں میں الجھی رہ جائیں گی۔ ایمان والے، صالحین بعض دوسروں کو کھینچ کر بچا لیں گے، فرشتے رہنمائی کریں گے، نیک اعمال روشنی بنیں گے اور برے اعمال بوجھ۔ آخر میں کوئی جنت کی روشنی میں داخل ہوگا اور کوئی جہنم کی تاریکی میں گم ہو جائے گا۔ یہ ویڈیو سننے کے لیے نہیں، جاگنے کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قیامت کے دن جب پل صراط کو جہنم کے اوپر نصب کیا جائے گا تو تمام انسانوں کو اس پر سے گزرنے کا حکم ملے گا، مگر ہر انسان کا گزرنا ایک جیسا نہیں ہوگا۔ ان کی دنیاوی زندگی اور اعمال کے مطابق ان کی رفتار مختلف ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ بجلی کی چمک کی طرح اس پل کو عبور کریں گے، جیسے بجلی کونتی ہے اور فوراً غائب ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تقوی، اخلاص، عبادت، صبر اور خدمت خلق کے خوگر تھے۔ کچھ لوگ آندھی کی تیزی سے گزریں گے، کچھ گھوڑے یا اونٹ کی رفتار سے، کچھ دوڑتے ہوئے، کچھ چلتے ہوئے، اور کچھ تو ایسے ہوں گے جو پل پر گھسٹ گھسٹ کر بمشکل آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ ان کے گناہ، لغزشیں اور دنیا کی محبتیں ان کے قدموں کو بھاری کیے ہوئے ہوں گی۔ ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پھسلنے لگیں گے، لیکن ان کے نیک اعمال یا کسی صالح کی شفاعت انہیں تھام لے گی اور وہ بچا لیے جائیں گے۔ لیکن سب خوش نصیب نہ ہوں گے، کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جن کے قدم ڈگمگائیں گے، پل کے کانٹے انہیں زخمی کریں گے اور آخر کار وہ چیختے بلبلاتے ہوئے جہنم کی دہکتی ہوئی گہرائیوں میں گر جائیں گے۔ ان کی چیخ و پکار، فریادیں اور پچھتاوے کسی کام نہیں آئیں گی، کیونکہ وہاں صرف اعمال ہی کام آئیں گے۔ یہ منظر نہایت ہولناک ہوگا، جہاں ہر انسان اپنے انجام کا فیصلہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ کچھ روشنی میں لپٹے جنت کی طرف بڑھتے ہوئے ہوں گے اور کچھ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے جہنم کی طرف کھینچے جاتے ہوں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، آسمان پھٹ چکا ہوگا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے، سمندر ابل رہے ہوں گے، قبریں الٹ دی گئی ہوں گی اور لوگ اپنے اعمال کے انجام کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ ہر طرف خوف، چیخ و پکار، دہشت اور بے بسی کا عالم ہوگا۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب پل صراط کو جہنم کے اوپر نصب کر دیا جائے گا اور ہر شخص کو اس پر سے گزرنے کا حکم ہوگا، مگر یاد رکھیے اس پل پر نہ ماں کی مامتا کام آئے گی، نہ باپ کا سایہ، نہ بیٹے کی قربانی، نہ بیوی کی چاہت۔ وہاں صرف اور صرف اعمال ہی ساتھ ہوں گے۔ جس بیٹے کو ماں نے سینے سے لگایا، راتوں کو جاگ کر پالا، جس کے قدموں کے لیے باپ نے زمین ہموار کی، وہی بیٹا پل صراط پر اپنے والدین کو دیکھ کر بھی ان کی طرف نگاہ نہ کرے گا، نہ رکے گا، نہ پکارے گا، نہ پوچھے گا، اور اگر ماں کی آواز بھی کانوں میں آئے گی تو وہ دل پر اثر نہ کرے گی، کیونکہ اس وقت صرف ایک ہی فکر دل میں جاگوزی ہوگی کہ میں کیسے بچوں، میں کیسے اس اندھیرے، خوفناک، تیز اور باریک پل سے گزر کر جنت میں پہنچوں۔ وہاں سب سے پیارا رشتہ بھی بوجھ لگے گا اگر وہ کسی راستے میں رکاوٹ بنے۔ قرآن میں صاف صاف بیان ہے، سورہ ابس آیت 33 سے 37، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اولاد سے۔ ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ یعنی اس دن ہر انسان اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی اور بیٹیوں سے بھاگے گا۔ کیونکہ ہر شخص کے سامنے ایک ہی معاملہ ہوگا، نجات یا ہلاکت۔ یہاں پر کوئی اس قدر خوف زدہ ہوگا کہ اپنے قریبی کو بچانے کی بھی ہمت نہ کرے گا۔ اور ان لمحات میں عورتوں کا حال بھی مختلف نہ ہوگا۔
جن خواتین نے دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری، پردے کی حفاظت کی، نگاہیں نیچی رکھیں، فتنوں سے بچیں، طہارت و پاک دامنی کے ساتھ دنیا کے فریب کو ٹھکرا دیا، وہ روشنی میں لپٹی ہوئی سبک رفتاری سے جنت کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے قدم مضبوط ہوں گے، ان کی روح مطمئن ہوں گی، اور وہ جانتی ہوں گی کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں اور ان کا رب ان سے راضی ہے۔ مگر دوسری طرف وہ عورتیں بھی ہوں گی جو دنیا کے دکھاوے میں الجھ گئیں، جنہوں نے سوشل میڈیا، لباس، نمائش، بے حیائی، فتنوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ وہ آج اگر لاکھوں فالوورز کی پسندیدگی میں سرشار ہیں تو کل وہ پل صراط کے کانٹوں میں الجھی، زخمی، سسکتی اور چیختی ہوئی نظر آئیں گی۔ ان کے میک اپ، زیب و زینت، دکھاوا اور حرام تعلقات انہیں بچا نہ سکیں گے۔ ان کی زبانیں بند ہوں گی اور ان کے اعمال چیخ چیخ کر گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کس کے پیچھے چلی تھیں۔ وہ ماں جو آج اپنی بیٹی کو پردے سے روکتی ہے، اسے پرانے وقتوں کی سوچ کہہ کر نظر انداز کرتی ہے، کل وہی ماں اپنی بیٹی کو جنت کی طرف دوڑتا دیکھ کر حسرت کرے گی۔ اور وہ بیٹی جو آج دنیا کی چکچون سے بچتی ہے، اپنی پاک دامنی کو قیمتی سمجھتی ہے، کل وہ سب سے آگے ہوگی اور پل صراط اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جہاں نہ حسن کام آئے گا، نہ شہرت، نہ مال، نہ فالوورز، صرف تقوی، حیا اور اللہ کا خوف۔ وہاں وہ عورتیں سرخرو ہوں گی جنہوں نے اپنی زبان، نظر اور جسم کو دنیاوی فتنوں سے بچایا، اور وہ عورتیں پچھتائیں گی جو دنیا کی عارضی لذتوں میں گم رہیں اور اپنے رب کو بھلا دیا۔ ناظرین، پل صراط ایک آئینہ ہوگا جو دنیا کی اصل حقیقت دکھائے گا۔ وہاں سب کچھ ننگا ہو جائے گا، سچائی اور جھوٹ الگ ہو جائیں گے، اور نجات صرف ان کو ملے گی جو دنیا میں اللہ کو یاد رکھتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے اور آخرت کے لیے تیاری کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دن بھی اپنے بندوں کے ساتھ ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ مقام خاص عطا کرے گا۔ وہ اپنے اہل و عیال، دوستوں اور بعض نیک نفسوں کو پل صراط پر ہاتھ تھام کر یہ کھینچ کر جنت کی طرف لے جائیں گے۔ یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ایمان کو مضبوطی سے تھاما، گناہوں سے بچتے رہے اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیں۔ ان میں انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء شامل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگ ایسے ہوں گے جو 1، 2 یا 3 لوگوں کو جنت کی طرف کھینچتے ہوں گے۔ وہ کہیں گے، یا اللہ، یہ میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا، یہ روزے رکھتا تھا، یہ تیرے ذکر میں میرے ساتھ شریک تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی گواہی قبول فرمائے گا اور ان لوگوں کو نجات عطا کرے گا۔ فرشتے بھی اس عظیم دن میں مدد کریں گے۔ بعض مومنوں کو فرشتے راستہ دکھا رہے ہوں گے، کچھ کو سہارا دے رہے ہوں گے اور کچھ کو بوجھ اٹھانے میں مدد دے رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی رحمت کی جھلک ہوگی جو پل صراط جیسا مشکل مقام پر بھی چمکتی رہے گی۔ مگر اس منظر کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ ہر شخص کا گزرنا اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ دنیا میں جو نیکی کی ہوگی وہ اس دن روشنی بن کر آگے کا راستہ دکھائیں گی۔ نماز پڑھنے والے کا نور اس کے قدموں کے نیچے ہوگا، روزے دار کا صبر اس کے جسم کو سہارا دے گا، اور صدقہ کرنے والوں کے سروں پر چھاؤں ہوگی۔ جس نے کسی کو معاف کیا ہوگا اس کے کاندھوں پر کوئی بوجھ نہ ہوگا اور وہ سبک رفتاری سے گزر جائے گا۔ لیکن جنہوں نے جھوٹ بولا، خیانت کی، ظلم کیا، دل توڑے، غیبتیں کی، ان کے اعمال کا بوجھ ان کی پشت پر ہوگا۔ ان کا ہر جھوٹ، ہر دھوکہ، ہر ظلم ان کے پیچھے وزن کی صورت میں ہوگا۔ ان کے قدم ڈگمگائیں گے، وہ لڑکھڑائیں گے، زخمی ہوں گے اور بعض تو جہنم میں جا گریں گے۔ کچھ کو اللہ کی رحمت اور دوسروں کی شفاعت بچا لے گی اور کچھ کو ان کا غرور، حسد اور دنیا سے محبت لے ڈوبے گی۔ خاص طور پر حسد جو دنیا میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس دن ایک ہولناک شکل میں ظاہر ہوگا۔ حسد کرنے والا بندہ پل صراط پر سب سے بھاری ہوگا، کیونکہ اس کا دل زہر سے بھرا رہا، اور وہ لوگ جنہوں نے دل صاف رکھا، دوسروں کو معاف کیا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، وہ ہلکے ہوں گے، روشنی میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور پل صراط ان کے لیے وسیع کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ریاکاری یعنی دکھاوے کے اعمال اس دن بوجھ بن کر ظاہر ہوں گے۔ جو لوگ دنیا میں نیکیوں کو نمائش کے لیے کرتے رہے، وہاں اپنی نیکیوں کا وزن نہ پائیں گے، ان کا نور بجھ جائے گا، ان کے قدم ان کے اعمال کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا رب سلم، یا رب سلم، یعنی اے میرے رب سلامتی دے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پل صراط کا سفر سب سے کٹھن، سب سے نازک اور سب سے خطرناک سفر ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دن کوئی ہمیں کھینچ کر نجات دے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارا ساتھ دیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال نور اور سہارا عطا کریں، تو آج ہی ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ آج معاف کریں، حسد چھوڑیں، صدقہ دیں، نماز قائم کریں، سچ بولیں، ظلم سے بچیں اور دلوں کو صاف رکھیں، کیونکہ پل صراط پر نہ شہرت کام آئے گی، نہ مال، نہ چالاکی۔ وہاں پر صرف ایمان، اخلاص اور اعمال ہی انسان کو پار لگائیں گے، اور جس نے دنیا میں دوسروں کی مدد کی، اللہ اسے پل صراط پر کسی کا سہارا بننے کی عزت عطا فرمائے گا۔ جب بندہ پل صراط کے اندھیرے، باریکی اور تیز دھاری پر سے گزر کر آخری قدم رکھے گا
اور نیچے دہکتی ہوئی جہنم اس کے قدموں کے نیچے شور مچا رہی ہوگی تو اچانک اس کے سامنے روشنی پھوٹے گی، ایک نئی روشنی، دنیا کی جھلک۔ وہ لمحہ جب جنت سامنے ہوگی، اس پار پھول کھلے ہوئے ہوں گے، خوشبوئیں فضا میں پھیلی ہوں گی، دل کو سکون دینے والی ہوائیں چل رہی ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، اپنے امتیوں کا استقبال کرتے ہوئے مسکراتے چہروں سے کہہ رہے ہوں گے، مرحبا، آؤ میرے پیارے، تم کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، جنت کے دروازے کھل رہے ہوں گے، نور کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہوگی، اور پہلی ہوا جو چہرے سے ٹکرائے گی وہ دل کی گہرائیوں میں سکون کی ایسی لہر پیدا کر دے گی کہ دنیا کی کوئی راحت اس کے برابر نہ ہو۔ یہ وہ منظر ہوگا جس کے لیے انبیاء نے دعائیں کیں، اولیاء نے محنتیں کیں، شہداء نے جانیں قربان کیں، اور ہم آج اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ لیکن اسی پل صراط پر کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آخری لمحے میں پھسل جائیں گے، ایک قدم لڑکھڑائے گا اور وہ نیچے جہنم میں گر جائیں گے، ان کی چیخیں فضا میں گونجیں گی، آنکھوں میں حسرت، زبان پر فریاد، مگر کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ فرشتے ان کے ہاتھ باندھ کر انہیں کھینچتے ہوئے لے جائیں گے، اور وہ لوگ رب کی رحمت سے محروم ہو کر ہمیشہ کے عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے، اور ان کی زندگی کا ہر جھوٹ، ہر فتنہ، ہر گناہ اب آگ بن چکا ہوگا۔ سوچنے کا مقام یہ کہ ہم کس طرف ہوں گے، جنت کے دروازے کی جانب یا جہنم کی گہرائی کی طرف۔ آج دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے، ٹی وی اسکرین، موبائل فون، سوشل میڈیا، بے حیائی، حسد، جھوٹ، غفلت، دل و نگاہ کی حفاظت مشکل ہو چکی ہے، مگر یاد رکھیں پل صراط پر صرف وہی بچیں گے جو دنیا میں بچنے کی کوشش کریں گے۔ جس نے اپنی زبان کو پاک رکھا، نظر کو جھکایا، نیت کو خالص بنایا، وہی پل پر ہلکا ہوگا، اور وہ جو دنیا کی لذتوں میں بہہ گیا وہ وہاں گر جائے گا۔ لہٰذا آج ہی تیاری شروع کریں، اپنی زندگی کو سنواریں، گناہوں سے توبہ کریں، دلوں کو صاف کریں، نیکیاں کریں۔ اے اللہ، ہمارے قدم پل صراط پر ثابت رکھ، ہمارے سامنے نور عطا فرما، ہمیں بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما، آگ سے بچا، اور ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فردوس اعلیٰ میں جمع فرما۔ اللہ تعالی ہمیں پل صراط پر استقامت، روشنی اور نجات عطا فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا حصہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا۔ اے اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے ہی در کے سوالی ہیں، تیرے ہی رحم کے طلبگار ہیں، اور تیرے ہی سامنے جھکنے والے ہیں۔ تو غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو بخشنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، تو سب جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہمیں ہدایت دے، ثابت قدمی دے، اور ہماری زندگی کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں کو سیدھا کر دے، ہمارے راستوں کو درست کر دے، ہماری نیتوں کو پاک کر دے، اور ہمیں صرف اور صرف تیرے لیے جینے اور مرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔